عزیز طلباء، ہم بات کر رہے ہیں بی ایس اردو کورس کوڈ 9007 کے یونٹ نمبر 3 جو امراء جاندا پر مبنی ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم امراء جاندا کی تلخیص بیان کریں گے، لیکن آپ یہ رکھیے ذہن میں کہ یہ ناول پڑھنے کا متبادل نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نزاکتیں، مکالمہ، کردار، وہ آپ کو تفہیم ممکن نہیں ہو سکتی جب تک آپ اوریجنل اصل ناول نہ پڑھیں۔ تو آئیے ہم تلخیص دیکھتے ہیں، اور تلخیص سے پہلے جو ناول کا ابتدائی پیراگراف ہے، جس میں کیونکہ ناول نگار نے اس میں ایک ٹیکنیک استعمال کی ہے، تو اس ٹیکنیک کو سمجھنے کے لیے یہ پیراگراف بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تو ناول کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، ایک شعر ہے پہلے تو، اور اس کے بعد وہ ناول شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد و ماتم ہو گئیں۔ ناظرین، شان نزول اس قصہ کی یہ ہے کہ 10-12 برس کا ذکر ہے کہ میرے ایک دوست منشی احمد حسین صاحب اطراف دہلی کے رہنے والے بطریق سیر و سیاحت لکھنؤ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے چوک میں سید حسین کے پھاٹک کے پاس ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا۔ یہاں اکثر احباب سر شام آ بیٹھتے تھے، بہت سی لطف کی صحبت ہوتی تھی۔ منشی صاحب کا مذاق شعر فہمی اعلیٰ درجہ کا تھا، خود بھی کبھی کبھی کچھ کہہ لیتے تھے اور اچھا کہتے تھے، لیکن زیادہ تر ان کو سننے کا شوق تھا، اس لیے کہ اکثر شعر و سخن کا چرچا رہتا تھا۔ اسی کمرے کے برابر ایک اور کمرہ تھا، اس میں ایک طوائف رہتی تھی۔ بود و باش کا طریقہ اور رنڈیوں سے بالکل علیحدہ تھا۔ نہ کبھی کسی نے کمرے پر سرے راہ بیٹھتے دیکھا، نہ وہاں کسی کی آمد و رفت تھی۔ دروازوں میں دن رات پردے پڑے رہتے تھے، چوک کی طرف نکاس کا راستہ بالکل بند رہتا تھا۔ گلی کی جانب ایک اور دروازہ تھا، اسی سے نوکر چاکر آتے جاتے تھے۔ اگر کبھی کبھی رات کو گانے کی آواز نہ آیا کرتی تو یہ بھی نامعلوم ہوتا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا بھی ہے کہ نہیں۔ جس کمرے میں ہم لوگوں کی نشست تھی، اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی تھی، مگر اس میں کڑا پڑا ہوا تھا۔ تو عزیز طلباء، آپ نے دیکھا کہ آغاز میں ہی ہمیں جو ناول نگار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایک ہمسائے میں ان کے تھیں، خاتون تھیں، جن کے بارے میں انہوں نے بتایا اس طریقے سے کہ ان کا نہیں پتہ تھا اور خاموشی سے زندگی گزار رہی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کی تلخیص دیکھتے ہیں، اس کی ٹیکنیک پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ مرزا رسوا جو ہیں، جو ناول نگار ہیں، اس میں بطور کردار بھی ہیں، اور وہ ان سے جب ان کے پاس آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، ان سے گفتگو اور ان کی زندگی کی کہانی شروع کرتی ہیں، تو امراء جان جو ہیں وہ اپنی زندگی کی کہانی کھولتی ہیں ان کے سامنے، جس کو بعد میں ناول نگار نے تحریر کر لیا۔ اب یہ بات کہ یہ حقیقی واقعہ ہے یا نہیں، یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، اور یہ اس کا جواب دینا آسان بھی نہیں۔ اپنی سرگزشت وہ جس قدر کہتی جاتی تھیں، میں ان سے چھپا کے لکھتا جاتا تھا۔ تمام ہونے کے بعد میں نے مسودہ دکھایا، اس پر امراء جان بہت بگڑیں، مگر اب کیا ہونا تھا، آخر کچھ سمجھ بوجھ کے چپ ہو رہیں۔ یہ مصنف کی طرف سے ناول نگار نے لکھا ہے کہ میں نے ان سے ساری ملاقاتوں کا حال لکھا اور امراء کو دکھایا، تو پہلے تو وہ ذرا بگڑیں، بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے اس کو چھاپ دیا جائے۔ اب اپنا قصہ وہ سناتی ہیں امراء جان۔ اس کی تلخیص ہے کہ فیض آباد کے کسی محلہ میں میرا گھر تھا۔ میرے ابا بہو بیگم صاحبہ کے مقبرے پر نوکر تھے۔ میری شادی میری پھوپھی کے لڑکے کے ساتھ ہونا تھی۔ باپ بہت محبت کرتا تھا، گھر میں خوش تھی، چھوٹے بھائی کو کھلایا کرتی، مگر ابا کے دشمن دلاور خان نے مجھے اغوا کر لیا۔ رات بھر بہلی میں لیے ایک ساتھی پیر بخش کے ساتھ سفر کرتا رہا اور پھر لکھنؤ لے آیا، جہاں 2-3 روز انہیں بند رکھا گیا، اور پھر انہیں طوائفوں کے ایک ڈیرے پر لے آیا گیا، اور جہاں ان کا
سودا کر دیا گیا۔ امیرن جان نے انہیں خرید لیا۔ امیرن جو تھیں یہ ان کا بنیادی طور پر نام ہے، امراؤ جان کا جو ان کے گھر میں اغوا ہونے سے پہلے نام ہے وہ امیرن نام ہے۔ تو انہیں اغوا کر کے خانم بیگم کو فروخت کر دیا گیا۔ خانم کے وسیع مکان میں بہت سی لڑکیاں تھیں جنہیں موسیقی اور رقص کی تعلیم کے لیے ایک ماہر فن استاد جی مامور تھے، لیکن خود خانم کو بھی موسیقی کے فن پر کامل دستگاہ تھی، یعنی یہاں تک کہ وہ غلطی بھی استاد کی پکڑ لیا کرتی تھی۔ اب یہ خانم جو ہیں، یہ جو امراؤ جان ہے کہتی ہیں کہ میں اب 14 برس کی تھی مگر احساس شباب بیدار ہو رہا تھا۔ اول مجھے آئینہ دیکھنے کا شوق ہوا۔ ان دنوں میری طبیعت میں شرارت کسی قدر سما گئی تھی۔ جہاں بیٹھتی کسی کو ٹھینگا دکھا دیا، کسی کو منہ چڑھا دیا، کسی کی چٹکی لی۔ تو اس طریقے سے ان کی اولین محبت جو ہے وہ اسی چھیڑ خانی کے میں بھی وہ گوہر مرزا سے ہوئی۔ پہلے مجرے کے دوسرے دن نواب سلطان صاحب کا خدمتگار پیام لے کر آیا اور یوں نواب سلطان سے تعلق کا آغاز ہوا۔ اس وقت وہ بہت کم سخن یعنی کم بولنے والے اور ایک بھلے مانس آدمی تھے، اور ان کا جو سن تھا وہ 18-19 برس کا تھا، یعنی ان کی عمر 18-19 برس کی ہوگی۔ ایک دن تنہائی کی محفل میں 50-55 برس کے خان صاحب کمر میں کٹار باندھے آدھم کے اور بدتمیزی کرنے لگے۔ نواب سلطان جن کے ساتھ ان کا تعلق بنا، نواب سلطان سے یہ برداشت نہ ہوا، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی اور نواب سلطان کا ادھیڑ عمر ملازم شمشیر خان نواب سلطان کو وہاں سے فرار کروا لیا گیا، کیونکہ انہوں نے ان خان صاحب کو جو 50-55 برس کے تھے انہیں گولی مار دی تھی۔ اس طرح یہ واقعہ بہت ان کی زندگی میں ایک لحاظ سے ان کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نواب سلطان وہاں کبھی نہیں آئے وہاں۔ اس کے بعد 70 برس کے خمیدہ کمر یعنی جھکی ہوئی کمر اور بے دانت ایک رئیس جعفر علی خان کے ہاں ملازم ہو گئیں، جنہیں فن موسیقی میں بھی کمال حاصل تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اپنا یہ بتاتی ہیں کہ شروع میں ہی 14 برس کے بعد وہ کہاں سے ان کا تعلق رہا۔ خانم کی نوچیوں میں یوں تو میرے سوا ہر ایک اچھی تھی مگر خورشید کا جواب نہیں تھا، مگر اس کا حسن و جمال خبت پر تھا کہ کوئی مجھ پر عاشق ہو، یعنی اس پر یہ سوار تھا کہ میں سب سے حسین ہوں اور مجھ پر کوئی عاشق ہو جائے، جیسے گوہر مرزا امراؤ جان پر عاشق ہو گئے تھے۔ چنانچہ پیارے صاحب سے عشق ہو گیا انہیں، مگر ان کی شادی ہو گئی اور خورشید نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا۔ یعنی اس تلخیص میں جو مختلف کردار آئیں گے ان کے بارے میں بھی ہلکا پھلکا آپ کے علم میں ہونا چاہیے ان کی نفسیات کا۔ ساون کے مہینے میں خورشید اور بسم اللہ کے ساتھ میلے کی سیر کو نکلی۔ گوہر مرزا نے موتی جھیل کے کنارے ٹھہرنے کا بندوبست کیا۔ رات بھر ٹھہرتے رہے تو خورشید جو ہے وہ جن کا ذکر ہوا ابھی وہ غائب ہو گئیں۔ خورشید کی گمشدگی کے 1.5 ماہ کے بعد ایک صاحب آئے جن کے پاس پیسہ وافر تھا لیکن غیر مہذب تھے اور آداب محفل سے بھی ناشنا تھے۔ خاصی انہوں نے رقم پیش کی۔ یہ فیض علی تھا جس نے ان پہ بہت زر لٹایا، اور میں نے یعنی امراؤ کہہ رہی ہیں کہ میں نے فیض علی کو فریب دے رکھا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور وہ بیچارہ میرے دام میں پھنسا ہوا تھا۔ یہ ماحول ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خانم کے ڈیرے پہ کیا ماحول چل رہا ہے۔ فیض علی کچھ دنوں کے لیے فرخ آباد ساتھ لے جانا چاہتا تھا مگر خانم نے اجازت نہ دی۔ فیض علی دل برداشتہ ہو کر رونے لگا۔ اس کے آنسو مجھ سے نہ دیکھے گئے اور میں اس کے ساتھ فرار ہونے پر آمادہ ہو گئی۔ کپڑے وغیرہ یہ چیزیں انہوں نے رکھ لیں اور اس کو رات کو خانم کے کوٹھے کو خیر بات کہا۔ رائے بریلی میں قیام کیا اور پھر سفر کا آغاز ہوا۔ راستے میں
گنوار لوٹنے آئے مگر فیض علی اور ان کے ساتھیوں نے انہیں مار بھگایا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے جو دلچسپی والا بھی ہے اور اہمیت رکھتا ہے۔ گنواروں سے تو بچ نکلے مگر راہ میں راجہ دھیان سنگھ کے آدمیوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس لڑائی میں خاصا نقصان ہوا۔ فیض علی اور اس کا دوست فضل علی جا لڑے مگر پھر جان بچا کر بھاگ گئے اور امراؤ جو ہے وہ گرفتار ہو گئیں اور ہم قیدیوں کو راجہ صاحب کی گڑی میں لایا گیا، جہاں غیر متوقع طور پر خورشید سے ملاقات ہوئی۔ خورشید نے بتایا کہ میلے سے راجہ صاحب کے آدمی اسے اٹھا کر لے آئے تھے، اب وہ راجہ صاحب کے پاس ہے اور بہت خوش ہے۔ میں نے چند روز یہاں قیام کیا مگر طبیعت اکتا گئی اور میں نے راجہ صاحب سے رخصت چاہی۔ انہوں نے بہت کچھ دے کر رخصت کیا اور پھر فیض علی سے مٹ بھیڑ ہوئی، اس کے ساتھ کانپور جانے کو تیار ہوئی۔ رات بھر سفر کیا، گنگا پار پہنچی تو پھر ایک بے سامان گھر میں مشکل حالات میں قیام کیا۔ فیض علی گھر سے نکلا تو رات بھر نہ آیا۔ صبح کو گھر سے نکلی تو فیض علی کو حراست میں دیکھا، گھبرا کر ایک گلی میں مڑ گئی جہاں ایک مولوی صاحب نے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ کانپور میں کوٹھا آباد کر لیا اور جلد ہی بطور طوائف شہرت حاصل کر لی اور پھر دولت کے ساتھ ساتھ بطور شاعرہ شہرت حاصل ہوئی۔ کانپور میں 6 ماہ گزرے ہوں گے اور خوب اطمینان کے ساتھ گزرے۔ ایک دن ایک اونچے گھرانہ سے لڑکے کی سالگرہ کی تقریب میں گانا گانے کے لیے بلاوا آیا۔ بیگم صاحبہ بے حد خوبصورت خوش مزاج خاتون تھیں۔ انہوں نے محفل برخاست ہونے کے بعد رات کے کھانے کے لیے روک لیا۔ کھانے کے بعد رات کو باغ میں پھر موسیقی کا پروگرام رہا۔ اتنے میں ڈاکو آ گئے، مارے خوف کے سب پریشان۔ دراصل یہ فیض علی کا دوست فضل علی تھا جس نے مجھے پہچان کر پوچھا کہ میں یہاں کیسے؟ میں نے اسے بتایا کہ فیض علی قید ہیں اور میں نے دوبارہ سے گانا بجانا شروع کر دیا ہے۔ فضل علی نے ساتھیوں سے کہا یہ ہماری بھابھی ہیں، یہاں سے کچھ لینا حرام، چنانچہ سب واپس چلے گئے۔ صبح واپس گھر پہنچی تو گوہر مرزا اور بوا جینی کو منتظر پایا۔ وہ واپس فیض آباد لے آئے۔ کوئی 6 مہینے گزرے کہ ایک ادھیڑ عمر کے ایک مرد شریف ملاقات کو آئے جن سے یہ معلوم ہوا کہ والد وفات پا چکے۔ دل بہت ملول ہوا۔ ایک رات مجرے کے لیے اسی محلہ میں جانا ہوا جہاں میرا بچپن کا گھر تھا۔ ماں سے ملاقات ہوئی اور دونوں گلے مل کر روئیں۔ میں نے اغوا اور بعد کے تمام واقعات بیان کیے۔ اگلی صبح وہ بھائی جسے میں گود کھلایا کرتی تھی گھر پر آیا، برا بھلا کہا اور چھری حلق پر رکھ دی۔ پھر دیر تک بہن بھائی روتے رہے کہ تقدیر نے کیا کھیل کھیلا۔ اگلے دن فیض آباد چھوڑ کر لکھنؤ واپس آ گئی۔ وہی خانم کا مکان اور وہی لیل و نہار۔ چند ماہ بعد الگ گھر لے لیا۔ اسی دوران ایک نواب سے تعلق پیدا ہوا۔ وہ شادی کے خواہاں تھے، میں نے انکار کیا تو انہوں نے مجھے منقوہہ بتا کر عدالت میں میرے خلاف مقدمہ کرایا اور فیصلہ بھی ان کے حق میں ہو گیا۔ ہزاروں روپے خرچ کیے، روپوش رہنا پڑا، اپیل میرے حق میں، فیصلہ ہوا تو وہ دھمکیوں پر اتر آئے۔ کوئی 6 برس بعد ان سے نجات ملی۔ اس مقدمہ کی وجہ سے اکبر علی خان سے دوستی ہو گئی جس کے زیر اثر نماز شروع کر دی۔ پھر میں اکبر علی کے گھر آ گئی۔ بعد میں آبادی نام کی ایک لڑکی رکھی مگر وہ مزاج کی چھچھوری ثابت ہوئی اور پھر ایک ملنے والے حسین علی کے خدمتگار کے ساتھ نکل گئی۔ اس سے بھی گزارا نہ ہوا اور کسی کے ساتھ نکل گئی۔ یوں زندگی اس نے برباد کی۔ اگرچہ میں اب خانم سے الگ گھر میں رہتی ہوں مگر میں نے ہمیشہ اسے اپنا سرپرست جانا اور انہوں نے بھی ہمیشہ مجھ سے محبت کی۔ اسی دوران میں علم ہوتا ہے کہ خانم کے کوٹھے کی پرانی ساتھی رامدئی ہی دراصل نواب صاحب کی بیگم ہے اور اسی لیے وہ اتنی محبت سے ملتی ہے۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ اب تک نواب صاحب سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ جب ملی تو یہ سلطان صاحب تھے جنہوں نے کوٹھے پر ایک بدتمیز شخص کو گولی مار دی تھی۔ برسات کے دن سب سیر کے لیے جنگل جاتے ہیں، میں سب سے الگ ادھر ادھر سیر کر رہی تھی کہ ناگاہ اپنے اغوا کرنے والے دلاور خاں کو دیکھا۔ خوف سے گھگی بن گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔
پولیس کو بتلایا اور اسی رات میں مال مسروقہ گرفتار ہو کر اپنے جرائم کی سزا میں 2 ماہ بعد پھانسی پا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں رنڈی کے پیشے کو ذلیل سمجھنے لگی اور اس سے دستبردار ہو گئی۔ ہر شخص سے ملنا چھوڑ دیا، بہت دن ہوئے سچے دل سے توبہ کر چکی ہوں اور حتی الوسار روزہ نماز کی پابند ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری اس سوانح عمری سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ تو عزیز طلباء، یہ ایک مختصر سا بیان تھا اس کی تلخیص کا۔ جیسا کہ پہلے آپ سے گزارش کی کہ یہ اصل ناول کا متبادل اسے نہ سمجھا جائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ناول بھی ضرور پڑھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں امراؤ جان ادا پر بہت سے ڈرامے اور فلمیں بن چکے ہیں۔ اگر آپ انہیں بھی دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو اس کے پلاٹ اور کرداروں کی تفہیم اور بہت اچھی ہو جائے گی، اور آپ کرداروں کا جائزہ اور ان کی کشمکش کا جائزہ لے سکیں گے۔ ہم اپنی بات کا سلسلہ امراؤ جان ادا پر جاری رکھیں گے۔